السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ شکیل تفسیر القرآن کے سامعین، آپ سے ادباً گزارش کرتی ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں جو نئے لوگ ہیں، شیئر کریں اور لائک کریں اور غور سے سنیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل بنائے۔ آج سنتے ہیں سورہ بقرہ کی چوتھی آیت کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تیری طرف اتارا گیا ہے اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو کچھ خدا کی طرف سے لایا اور تجھ سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام جو کچھ لائے، وہ ان سب کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی کو مانیں اور کسی کو انکار کریں، بلکہ اپنے رب کی سب باتوں کو مانتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی بعث و قیامت، جنت و دوزخ، حساب و میزان، سب کو مانتے ہیں۔ قیامت چونکہ دنیا کے فنا ہونے کے بعد آئے گی، اس لیے اسے آخرت کہتے ہیں۔ بعض مفسرین رحمۃ اللہ علیہما نے کہا ہے کہ جن کی پہلے ایمان بالغیب وغیرہ کے ساتھ صفت بیان کی گئی تھی، انہی کی دوبارہ یہ صفتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی ایماندار خواہ عرب مومن ہو خواہ اہل کتاب وغیرہ۔ مجاہد، ابو العالیہ، ربی بن انس اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے۔ بعض نے کہا ہے یہ دونوں ہیں تو ایک، مگر مراد اس سے صرف اہل کتاب ہی ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں واو عطف کا ہوگا اور صفتوں کا عطف صفتوں پر ہوگا، جیسے سبح اسم میں صفتوں کا عطف صفتوں پر ہے اور شعراء کے شعروں میں بھی آیا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ پہلے صفتیں تو ہیں عرب مومنوں کی، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک سے اہل کتاب کے مومنوں کی صفتیں ہیں۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہ سے نقل کیا ہے، اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو پسند کیا ہے اور اس کی شہادت میں یہ آیت لائے ہیں، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، یعنی اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس وحی پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور اس وحی پر جو ان کی طرف اتاری گئی ایمان لاتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہے، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، یعنی جنہیں اس سے پہلے کی کتاب ہم نے دی تھی وہ اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر بھی ایمان لائے اور اسے اپنے رب کی طرف سے حق جانا، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ انہیں ان کے صبر کرنے اور برائی کے بدلے بھلائی کرنے اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی وجہ سے دوہرا اجر ملے گا۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تین شخصوں کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لائیں اور مجھ پر بھی ایمان رکھیں، دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی، تیسرا وہ شخص جو اپنی لونڈی کو اچھا ادب سکھائے پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرق کی مناسبت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس سورت کے شروع میں مومنوں اور کافروں کا بیان ہوا ہے، تو جس طرح کفار کی دو قسمیں کی ہیں، کافر اور منافق، اسی طرح مومنوں کی بھی دو قسمیں کی، عربی مومن اور کتابی مومن۔ میں کہتا ہوں ظاہر یہ ہے کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ٹھیک ہے کہ سورہ بقرہ کی اول کی 4 آیتیں
مومنوں کے اوصاف کے بیان میں ہیں، اور 2 آیتیں اس کے بعد کی کافروں کے بارے میں ہیں، اور ان کے بعد کی 13 آیتیں منافقوں کے حق میں ہیں۔ پس یہ چاروں آیتیں ہر مومن کے حق میں عام ہیں، عربی ہو یا عجمی ہو، کتابی ہو یا غیر کتابی ہو، انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک وصف دوسرے کو لازم اور شرط ہے، ایک بغیر دوسرے کے نہیں ہو سکتا۔ غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا صحیح نہیں جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اگلے انبیاء پر جو کتابیں اتری ہیں ان پر ایمان نہ ہو، اور ساتھ ہی آخرت کا یقین کامل نہ ہو۔ جس طرح پہلی 3 چیزیں بغیر پچھلی 3 چیزوں کے غیر معتبر ہیں، اسی طرح پچھلی تینوں بغیر پہلی تینوں کے صحیح نہیں۔ اسی لیے ایمان والوں کو حکم خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب، یعنی اے ایمان والو، اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جو کتاب ان پر اتری ہے اس پر، اور جو کتابیں اس سے پہلے اتری ہیں ان پر ایمان لاؤ، اور جگہ فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، یعنی اہل کتاب سے جھگڑنے میں بہترین طریقہ برتو اور کہو کہ ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے، ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اور جگہ ارشاد ہے، اے اہل کتاب، جو ہم نے اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کو سچا کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اور جگہ فرمایا، اے اہل کتاب، تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے قائم نہ رہو۔ اور جگہ تمام ایمان والوں کی طرف سے خبر دیتے ہوئے قرآن پاک نے فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس پر جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور تم تمام ایمان والے بھی ہر ایک ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، ہم رسولوں میں فرق اور جدائی نہیں کرتے۔ اسی طرح ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن میں کل ایمان والوں کی طرف کو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے تمام رسولوں پر اور سب کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ اہل کتاب کے ایمانداروں میں ایک خاص خصوصیت ہے، کیونکہ ان کا ایمان اپنے ہاں کی کتابوں پر تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو قرآن کریم پر بھی تفصیل کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، اس لیے ان کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ اور اس امت کے لوگ بھی اگلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کا ایمان اجمالی طور پر ہوتا ہے، جیسے صحیح حدیث میں ہے کہ جب تم سے اہل کتاب کوئی بیان کریں تو تم نہ اسے سچاؤ نہ اسے جھٹلاؤ، بلکہ کہہ دیا کرو کہ ہم تو جو کچھ ہم پر اتارا اسے بھی مانتے ہیں اور جو کچھ تم پر اتارا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ بعض موقعوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان بنسبت اہل کتاب کے ایمان کے زیادہ کمال والا، زیادہ راسخ اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس حیثیت سے ممکن ہے کہ انہیں اہل کتاب سے بھی زیادہ اجر ملے گو وہ بسبب اپنے پیغمبر اور پیغمبر آخر الزماں پر ایمان لانے کے دوہرا اجر پائے ہوئے ہوں، لیکن یہ لوگ بسبب کمال ایمان اجر میں ان سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ واللہ العلم۔ آیت نمبر 5 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون،
یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جن کے اوصاف پہلے بیان ہوئے، مثلاً غیب پر ایمان لانا، نماز قائم رکھنا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا ہے اس پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں اتریں ان کو ماننا، دار آخرت پر یقین رکھ کر وہاں کام آنے والے نیک اعمال کرنا، برائیوں اور حرام کاریوں سے بچنا، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جنہیں خدا کی طرف سے نور ملا اور بیان و بصیرت حاصل ہوا ہے، اور انہی لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح اور نجات ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہدایت کی تفسیر نور اور استقامت سے کی ہے اور فلاح کی تفسیر اپنی چاہت کو پا لینے اور برائیوں سے بچنے سے کی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے نور اور دلیل اور ثابت قدمی اور سچائی اور توفیق حق پر ہیں، اور یہی لوگ اپنے پاکیزہ اعمال کی وجہ سے نجات، ثواب اور جنت کی ہمیشگی کو پانے کے مستحق ہیں اور عذابوں سے دور ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ دوسرے اولئک کا اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے جن کی صفت اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے، جیسے پہلے گزر چکا۔ اس اعتبار سے والذین یؤمنون بما انزل الیک پہلے کی آیت سے جدا ہوگا اور مبتدا بن کر مرفوع ہوگا، اور اس کی خبر اولئک هم المفلحون ہوگی، لیکن پسندیدہ قول یہی ہے کہ اس کا اشارہ پہلے کے سب اوصاف والوں کی طرف ہے، اہل کتاب ہوں یا عرب ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یؤمنون بالغیب سے مراد عرب ایماندار ہیں، اور اس کے بعد کے جملے سے مراد اہل کتاب ایماندار ہیں۔ پھر دونوں کے لیے یہ بشارت ہے کہ یہ لوگ ہدایت اور فلاح والے ہیں، اور یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ آیتیں عام ہیں اور یہ اشارہ بھی عام ہے۔ واللہ اعلم۔ بعض راوی سے اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہی مروی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی بعض آیتیں تو ہمیں ڈھارس دیتی ہیں اور امید قائم کرا دیتی ہیں، بعض آیتیں کمر توڑ دیتی ہیں اور قریب ہوتا ہے کہ ہم نا امید ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو میں تمہیں جنتی اور جہنمی کی پہچان صاف صاف بتلا دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم سے مفلحون تک پڑھ کر فرمایا یہ تو جنتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ خوش ہو کر فرمایا الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ ہم انہی میں سے ہوں۔ پھر ان الذین کفروا سے عظیم تک تلاوت کی اور فرمایا جہنمی ہیں، یہ جہنمی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ایسے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ابھی ابن حاتم میں ہے۔ تو آج ہم نے سورہ بقرہ کی چوتھی اور پانچویں آیت تلاوت فرمائی ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم لوگ چھٹویں آیت کو پڑھیں گے، چھٹویں اور ساتویں آیت کو۔ اللہ تعالی ہمیں غور سے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگلی نشست تک کے لیے اللہ حافظ۔